اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، فرشتے تو اللہ عز و جلال کی اربوں نہیں کھربوں ہیں، ان کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے۔ وما يعلم جنود ربك الا هو، اس کے لشکروں کے بارے میں وہی جانتا ہے۔ صرف حدیث نے ایک جھلک دی ہے کہ جس طرح بیت اللہ زمین پہ مسلمانوں کا قبلہ و کعبہ ہے، آسمانوں میں البیت المعمور ہے، جس گھر میں عبادت اور طواف کرنے والے ہر روز 70,000 فرشتے ہوتے ہیں، جو ایک مرتبہ اس گھر کا طواف کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے فرشتے ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آسمانوں کے اندر 4 انگلیوں کی جگہ بھی خالی نہیں ہے۔ کئی فرشتے رکوع میں کھڑے ہیں، کہیں قیام میں کھڑے ہیں، کہیں سجدوں میں پڑے، اور قیامت کے دن پھر بھی کہیں گے ما عبدناک حق عبادتی، اللہ تیری عبادت کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ ان کھربوں فرشتوں میں سے بھی اللہ نے جبریل کو چنا، میکائیل کو چنا، اسرافیل کو چنا، یہ اس کا اختیار ہے جس کو چن لے۔ وَمِنَ النَّاسِ، جس طرح اللہ نے فرشتوں سے چناؤ کیا ہے، اسی طرح اربوں کی تعداد میں اللہ کی مخلوق قیامت تک آنے والی انسانیت میں سے 1,24,000 پیغمبروں کو چنا، جن میں سے 315 رسول تھے اور باقی سب انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تھے۔ رسول اس کو کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کے آتا ہے، نبی اس کو کہتے ہیں جو سابقہ شریعت کو ہی آگے لے کے چلے۔ جس طرح پوری کائنات میں سے اللہ نے انبیاء کو چنا، اللہ عز و جلال نے ان انبیاء کے ساتھی بھی ایسے بنائے جو پوری کائنات سے چنیدہ تھے، سب سے اعلیٰ اور ارفع تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کتنی خوبصورت بات پیش کرتے ہیں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت کو جو اللہ نے پیدا کرنا تھا، اللہ نے سب کے دلوں کو جھانکا۔ بلکہ دوسری روایت بیان کرتی ہے سلسلہ صحیحہ کی کہ میدان عرفات میں عرفہ کے دن اللہ نے آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت کی روحوں کو بکھیر دیا۔ پہلے ان سے وعدہ لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، پوری انسانیت کی روحوں نے کہا کہ ہاں آپ ہمارے رب۔ اللہ عز و جلال نے ان کے دلوں کو جھانکا، ووجد قلب محمد خیر قلوب العباد، آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت میں سے سب سے خوبصورت دل پایا تو محمد مصطفیٰ کا دل پایا، فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ، اللہ عز و جلال نے اس ہستی کا چناؤ کر لیا اور سرتاج رسل کا تاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سجا دیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے انبیاء کے دلوں کے بعد پھر پوری کائنات کے دلوں کو چھانکا، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، پوری کائنات میں سب سے پیارے دل پائے تو صحابہ کرام کے دلوں کو پائے۔ فجعلہم وزراء لنبی، اللہ نے ان مبارک ہستیوں کو اپنے محبوب کے وزیر بنا دیا۔ یہ اللہ کا چناؤ ہے، یہ اللہ کی طرف سے سلیکشن ہے۔ اللہ عز و جلال نے جس طرح انبیاء کو پوری کائنات سے اعلیٰ اور ارفع اور اسما بنایا، ان کے ساتھیوں کو بھی بے مثال بنایا۔